بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ سورۃ کا نام سورۃ النمل ہے اور سورۃ مکی ہے۔ اس کے اندر بھی سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، اس سے متعلق اہم امور ہی پڑھیں گے۔ اس میں لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، اس پر اشکال ہوتا ہے اور اشکال کا جواب ہے۔ اسی طرح اسی کے اندر سوائے موتا والا مسئلہ بھی آئے گا، اسی میں جو ہے دعوت العرض کی وضاحت بھی ہے، اور اسی طرح اس کے اندر فضع الاکبر اور اس سے مستثنا منہ مستثنا، یہ ساری بحث اس کے اندر آئے گی۔ اور اگر آپ کو ان پورے 10 سپاروں کی امتحانی مقامات کی PDF فائل چاہیے ہو تو آپ اس کے لیے ہمارے WhatsApp نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تسترون، یا لے آؤں تمہارے پاس بھڑکتی ہوئی لکڑی یا شعلہ، لعلکم تسترون، تاکہ تم سیک سکو، اس سے تاپ لو، سردی میں ہاتھ وغیرہ سیکھنے کے لیے، لعلکم تسترون۔ فلما جاء نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے پاس تو ندا دی گئی کہ برکت رکھی گئی ہے اس میں جو آگ میں ہے جو اس کے ارد گرد ہے۔ من فی النار ومن حولہا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں 3 قول ہیں۔ من فی النار کا مصداق کون اور من حولہا کا کون؟ ایک یہ کہ من فی النار سے مراد فرشتے ہیں، اور ومن حولہا سے مراد موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا قول اس کے بالکل برعکس ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ انبور کا بڑے بابرکت ہے، من فی النار جو آگ میں ہے، مراد اس سے ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات، اور ومن حولہا اس سے مراد ارد گرد کی ساری چیزیں، پوری وادی کے اندر، چاہے فرشتے ہیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام، چاہے اور چیز۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ خوف نہ کیجیے، بے شک نہیں خوف کرتے ہمارے پاس مرسلون رسول، الا من ظلم، مگر وہ جس نے ظلم کیا یا جس سے قصور ہو گیا، ثم بدل حسنا، پھر اس نے اس کے بدلے کی نیکی بعد سوء، برائی کے بعد، فانی غفور الرحیم۔ یہاں پر 2 بحث ہیں، ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈرے، یہ ڈرنا پیغمبر کی شان کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ کہ الا من ظلم، اس کے اندر استثناء متصل ہے یا منقطع ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے، عصا کو دیکھ کر ڈرے، یہ ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو چیز، جو حادثہ مخلوق کی جانب سے پیش آئے، نبوت کے بعد جو حادثہ مخلوق کی جانب سے پیش آئے، اس کے اندر نہ ڈرنا کمال ہے۔ پیغمبر کا ان میں نہ ڈرنا کمال ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالوانے کا انتظام کیا، نبی علیہ السلام غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں اور دوسرے موقعوں پر مخلوق جب سامنے آئی اور ان کی طرف سے خوف کی ایک سما پیدا ہوا، خوف کی فضا پیدا ہوئی، تو انہوں نے اس میں نہ ڈرنا کمال تھا، اس لیے نہ ابراہیم علیہ السلام ڈرے، نہ نبی علیہ السلام ڈرے، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جا کر کبھی ڈرے۔ تو جو حادثہ پیش آئے گا مخلوق کی جانب سے، اس کے اندر نہ ڈرنا کمال ہوگا، لیکن اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے اللہ کی جانب سے، مخلوق اس میں ذریعہ اور واسطہ بنتی ہے، تو اس کے اندر ڈر جانا ہی کمال ہے، کیونکہ ڈرنے کا مادہ طبی طور پر انسان کے اندر ہے۔ تو جو مخلوق کی طرف سے ہوگا اس میں نہ ڈرنا کمال ہے، اور جو خالق کی طرف سے حادثہ پیش ہوگا اس کے اندر ڈر جانا کمال ہے۔ چہ جائے کہ ہم کہیں کہ یہ شان کے خلاف نہیں، بلکہ وہ تو کمال ہے پیغمبر کا، بالکل اس طرح جیسے کہ نبی علیہ السلام اندھیری کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ اندھیری سے ڈرتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ کہیں اللہ کی طرف سے اس میں عذاب نہ ہو۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، یہ حادثہ پیش آیا اللہ کی جانب سے، وہ ایک معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا، تو اس کے اندر ڈر جانا ہی کمال تھا، نہ یہ کہ ہم کہیں کہ یہ شان کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس میں شان ہے، نہ کہ اس میں کوئی کمی۔ پھر آگے ہے الا من ظلم، یہاں اللہ نے فرمایا کہ خوف نہ کریں، بے ہمارے پاس مرسلون رسول جو ہے وہ خوف نہیں کرتے، مگر وہ رسول جن سے قصور ہو گیا۔ اب یہاں استثناء کیا ہے؟ تو بعض رات نے کہا کہ استثناء منقطع ہے، انہوں نے کہا یہ رسول سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، رسول سے ظلم یا قصور ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں یہ یوں کہا گیا ہے گویا کہ ہمارے پاس رسول جو ہے ہمارے بھیجے ہوئے وہ ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں، رسولوں کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ بعض غیر انبیاء ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، ان میں جو قصور ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ تو استثناء منقطع ہے، اور یہاں پر بحث رسول اور انبیاء سے ہو ہی نہیں رہی، بلکہ ہے کہ جو غیر انبیاء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، جب ان سے قصور ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے بھی جب وہ نیکی کر لیتے ہیں برائی کے بعد تو ہم انہیں بھی بخش دیتے ہیں۔ دوسرا بعض نے کہا استثناء متصل ہی ہے، جب استثناء متصل ہے تو پھر کہتے ہیں الا من ظلم جو ہے وہ ظلم حقیقی معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ قصور کے معنی میں ہوگا، اجتہادی خطا اور لغزش کے معنی میں نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس رسول نہیں ڈرتے، ہاں بسا اوقات بعض رسولوں سے خطا اجتہادی ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، جو گناہ نہیں ہوتی لیکن اس کو بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں اپنے لیے، ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے وہ اس پر ایسے اللہ کے ہاں مغفرت چاہتے ہیں جیسے کہ ایک غیر نبی
اپنے آپ کو گناہ کرنے کے بعد سمجھتا ہے، وہ بھی اس کو ظلم ہی سمجھتے ہیں۔ اب اگر اس کو مانتے استثناء متصل تو ہمیں یہ ظالمہ کو قصور کے معنی میں ہوگا، اگر ہم اس کو مانتے ہیں استثناء منقطع غیر انبیاء تو ظلم اپنے حقیقی معنی گناہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ فی تیسری آیت 9 نشانیاں ہیں، 9 نشانیوں میں اب یہ 9 نشانیاں کون سی کہتے ہیں؟ 9 معجزات ہیں۔ 2 تو یہی تھے، عصا اور ید بیضا، اور اس کے علاوہ 3 لاٹھی سے سمندر کو پھاڑ دینا، طوفانی ہواؤں کا بھیجنا، ٹڈی کو بھیجنا، جوں کا پیدا ہو جانا، مینڈکوں کا ہو جانا، خون ہو جانا، صورتوں کا مسح ہو جانا، جو آیت کے اندر ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ وغیرہ۔ بعض نے جو ہے اور بھی گنوائے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے تھے، انہوں نے کہا یہ 2 معجزات الگ تھے، 9 اور تھے۔ انہوں نے پھر اس کے اندر خشک سالی کو بھی شامل کر دیا، وہ کہتے ہیں دیہات میں خشک سالی ہو گئی تھی، یہ بھی نشانی تھی۔ اسی طرح مویشیوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، یا انہوں نے کہا سمندر ابھی نہیں پھٹا تھا تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ ہے کہ جن معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے ان میں سے 9 کو، یہ 9 سے مراد وہی 9 معجزات ہی ہیں۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اور انکار کیا انہوں نے اس کا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ یقین کر چکے تھے ان کے نفس، ان کے دل۔ وَوَارِثَ سلیمان داود، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ یہاں سے روافظ اور شیعہ اس میں کہتے ہیں، دلیل پکڑتے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ہوئے، یعنی انبیاء وارث بناتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 18-19 بیٹے تھے، ان میں سے اگر صرف مالی، یہاں پر مالی وراثت مراد لی جائے اور صرف اس کو نسبت کی جائے سلیمان علیہ السلام کی طرف، تو باقی اولاد کو محروم کرنا لازم آئے گا، لہذا یہ معنی بالکل بھی درست نہیں بنتا، بلکہ ان کے خلاف بن جاتا ہے، کیونکہ یہاں مالی وراثت مراد ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے مراد علمی وراثت ہی ہوگی۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہا انہوں نے لوگوں کو سکھائے گئے ہیں ہم پرندوں کی بولی، منطق الطیر پرندوں کی زبان بولی۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، اور لوگ جمع کیے جا گئے سلیمان اسلام کے لیے لشکر جنوں کے، انسانوں کے اور پرندوں کے، فہم یوزعون، پس وہ روک دیے جاتے تھے، یوزعون روک دیے جاتے تھے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی ایک چونٹی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنی رہائشی گاہوں میں۔ یہاں پر ادخلوا مذکر کا صیغہ ہے، جبکہ جو حیوان ہیں، حشرات ہیں، وہ غیر ذوی العقول شمار ہوتے ہیں اور مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی یہاں ادخلنا آنا چاہیے تھا نحوی قاعدے کے مطابق، لیکن یہاں ادخلوا مذکر کا صیغہ آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ انسان حیوانوں کو غیر عاقل سے شمار کرتے ہیں، غیر عقل مند شمار کرتے ہیں، اس لیے ان کو مؤنث کے حکم میں لاتے ہیں، لیکن جب حیوان آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو عقل مندی شمار کرتے ہیں، تو چونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کلام کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے یا ایھا النمل ادخلوا مذکر کا صیغہ استعمال کیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما دیا، نقل فرما دیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور تفتیش کی پرندوں کی، یا طلب کیا پرندوں کو، لَأُعَذِّبَنَّهُ عذابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا۔ عذاب سے کیا مراد ہے؟ کئی قول ہیں، ایک یہ کہ اس کے بال وغیرہ نچوا دوں گا، پر سارے توڑوا دوں گا، یا اس کو پنجرے میں بند کر دوں گا، یا اس کو مادہ سے اب بالکل الگ کر دوں گا، یا اس کو کیڑوں مکوڑوں کے آگے ڈال دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس ٹھہرے تھے تھوڑی ہی دیر، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس سبا کی پکی خبر۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام حج کر کے مکہ واپس آ گئے تھے، اور مکہ سے یمن کی طرف جا رہے تھے، اور آپ صنعا کی طرف پہنچے تو وہاں پر یمن کے اندر ہی ملکہ بلقیس تھی، وہیں اس کی حکومت۔ پھر سبا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سبا ایک آدمی تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، 6 جو ہے وہ دائیں جانب چلے گئے اور 4 بائیں جانب چلے گئے۔ 6 جو دائیں جانب گئے تھے ان سے یمن آباد ہو گیا، جو 4 بائیں جانب گئے تھے ان سے شام آباد ہو گیا، اسی کی نسل سے آگے ملکہ بلقیس پیدا ہوئی۔ ملکہ بلقیس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ، اس کے باپ کا نام شرحبیل تھا اور اس کی ماں کا نام بلعامہ تھا۔ اس کی ماں جو ایک جننیہ تھی، ہوا یوں کہ بعض روایات کے مطابق کہ جو اس کا باپ تھا وہ اپنا کسی کو کفر نہیں سمجھتا تھا، وہ اپنی برابری کا کسی کو نہیں سمجھتا، کہتا تھا اپنے برابری میں شادی کروں گا۔ اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نکاح ایک جننیہ سے کروا دیا۔ اب جننیہ سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں تو اکثر فقہا کہتے ہیں جائز ہے، بعض نے کہا کہ وہ جن سے الگ ہے لہذا جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح ملکہ بلقیس سے ثابت ہے، لیکن ملکہ بلقیس جننی نہیں تھی، اس کی ماں تھی، وہ جننی نہیں تھی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، پایا میں نے ایک عورت کو جو بادشاہی کرتی ہے ان پر، بادشاہ ہے ان کی۔ یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آج کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ عورت بھی حکمران بن سکتی ہے، حالانکہ ان کا یہ استدلال غلط ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جب کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنایا گیا تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کوئی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات، اپنے اہم امور، اپنا بادشاہ ایک عورت کو بنا لیں، کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے امور عورتوں کے ہاتھ پر سپرد کرے۔ اس لیے اس سے امت کا اتفاق اس پر کہ عورت کو حکومت
یا ریاست سپرد نہیں کی جا سکتی۔ باقی رہا یہ کہ ملکہ بلقیس تو کہتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک معاملہ تھا کفر کی حالت میں۔ ایمان لانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا ہو حکومت پر، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہوتا، تو یہ حالت شرک پر ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کی حکومت کو نہ اس کے جواز کو بیان کیا، نہ ہی عدم جواز کو بیان کیا۔ اللہ تعالی علیہ، نہ سرکشی کرو تم مجھ پر، نہ زور لگاؤ تم مجھ پر، وَأْتُونِي مسلمین، اور آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر، اطاعت گزار بن کر۔ فلما جاء سلیمان، جب آیا قاصد سلیمان کے پاس، قال اتمدوننی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعے؟ فما آتانی اللہ، پس جو دیا اللہ نے مجھ کو، خیر مما آتاکم، بہتر اس سے جو تم دے رہے ہو، جو تم کو دیا ہے، ما آتاکم، جو اس نے تم کو دیا ہے، بلن تم بہدیتکم، بلکہ تم اپنے ہدیے سے تفرحون، خوش ہو رہے ہو۔ ارجع الیہم، لوٹ جاؤ واپس، لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلنأتینہم بجنود، ہم آئیں گے، لے آئیں گے ہم آئیں گے ان کے پاس ایسے لشکر ساتھ، لا قبل لہم، جس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے وہ، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور ہم نکال دیں گے ان کو، منہا، وہاں سے، اذلۃً، بے عزت کر کے، وہ ہم ساغرون، اس حال میں کہ وہ خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ہدیہ واپس کر دیا تو معلوم ہوا کہ ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے مشرک کا، لیکن نبی علیہ السلام سے دونوں طرح کے ہی عمل منقول ہیں۔ بعض مشرکین نے آپ کو ہدیہ پیش کیا، ایک نے آپ کو 2 گھوڑے پیش کیے تھے اور 2 کپڑے بھی پیش کیے، آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، اور بھی اس طرح کے واقعات منقول ہیں۔ لیکن دوسری جگہ آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک چمڑا بھیجا تھا ہدیے میں، آپ نے وہ قبول فرما لیا۔ اسی طرح ایک نصرانی نے ریشمی رومال بھیجا تھا، آپ نے وہ بھی قبول فرما لیا۔ تو نبی علیہ السلام سے دونوں منقول ہیں، تو اس لیے اس کے اندر اگر دینی مصلحت ہے تو قبول کرنا درست ہے، اگر دینی مصلحت نہیں ہے بلکہ دینی مصلحت کے خلاف ہے تو وہاں پر رد کرنا درست ہے۔ بعض نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو جہاں ایمان لانے کی امید ہے وہاں قبول فرمایا تھا، اور جہاں ایمان کی امید نہیں تھی وہاں پر قبول نہیں فرمایا تھا۔ اس لیے حاکم کو اس بات کا اختیار ہے، یا عام بندوں کو بھی اس بات کا اختیار ہے کہ اگر مشرک کی طرف سے کوئی ہدیہ آتا ہے اور اس کے اندر مصلحت ہے چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر، تو اس کو قبول کر لے، اگر دینی مصلحت نہیں ہے بلکہ دینی مصلحت کے خلاف ہے تو اس کو وہاں پر رد کر دے۔ قال یا ایھا الملک، کہا سلیمان علیہ السلام نے، اے سرداروں، ایکم یاتینی، کون ہے جو لے آئے میرے پاس، بیارشیہا، اس کے تخت کو، قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ آئے اطاعت گزار ہو کر۔ یا مسلمین لغوی معنی کے اندر ہے، اس لیے کہ ملکہ بلقیس کا اسلام پہلے ثابت نہیں ہے بلکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد اس کا اسلام ثابت ہے، اس نے یہاں پر مسلمین لغوی معنی میں ہوگا۔ قال عفریت من الجن، کہا ایک دیو نے، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام کئی ذکر کیے گئے، بعد نے اس کا نام ذکر کیا ہے زقوان، ایک نام ذکر کیا گیا صخر، ایک نام ذکر کیا گیا نوزی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس ان کتاب کا علم تھا۔ یہ کون تھا؟ ایک قول یہ کہ سلیمان علیہ السلام خود تھے اور یہ خود ہی معجزے کے طور پر لائے تھے، لیکن جمہور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا، اور اس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ اس کو اسم اعظم کا علم تھا اور اس نے ہی اسم اعظم کے ذریعے دعا کر کے اس تخت کو لے کر آیا۔ تو پہلے قول کے مطابق یہ ہوگا معجزہ، اور دوسرے قول کے مطابق جو اکثر نے قرار دیا ہے یہ ہوگی کرامت۔ معجزے اور کرامت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ خارق عادت کام جو صاحب وحی کے ہاتھ پر اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہ خارق عادت کام جو کسی ولی کے ہاتھ پر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا، اور دیا گیا ہمیں علم اس سے پہلے ہی، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم ہو چکے ہیں اطاعت گزار مسلمان۔ یہ قول کس کا تھا؟ ایک قول یہ کہ یہ قول ملکہ بلقیس کا تھا، یعنی ملکہ بلقیس نے کہا ہمیں پہلے سے آپ کی نبوت کا یقین ہو گیا تھا، ہم پہلے سے ہی آپ پر اطاعت گزار مسلمان ہو کر آئے۔ اور دوسرا قول یہ کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا قول ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پہلے سے ہی علم ہو گیا تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے میں بتا دیا تھا کہ تم جو ہے اطاعت گزار بن کر آؤ گے۔ قیل لھا ادخل الصرح، کہا گیا اس کے لیے کہ داخل ہو جا تو محل میں۔ فلما رأتہ، بس جب دیکھا اس نے اس کو، حسبتہ لجہ، تو خیال کیا اس کو گہرا پانی، وکشفت عن ساقیہا، اور کھول دی اپنی پنڈلیاں، قال انہ صرح ممرد، کہا یہ تو محل ہے ممرد من قوارین، جڑے ہوئے اس میں شیشے، مزین کیا گیا شیشوں سے۔ وکان فی المدینہ 9 رہط، اور تھی شہر کے اندر 9 ٹولیاں، 9 جماعتیں۔ یہ اصل میں ہوا یوں کہ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کا وقت دیا، اور 3 دن انہوں نے، جب 3 دن کا وقت ملا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بندوں، ان کے اہل ساروں کو، جو اہل ایمان ہے ساروں کو مار دیں۔ اس لیے جو ہے وہ سب سے پہلے قزار ابن صالح جو سب سے بڑا تھا، اس نے 9 لوگوں کو جمع کیا اور 9 لوگوں کی ٹولی بنائی، بڑے بڑے سرداروں کو، اور پھر رات کو حملہ کرنے کے لیے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آئے۔ اور جب یہ وہاں پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتے بھیجے ہوئے تھے، آسمان سے آفت آئی، وہیں پر ان پر پتھر برسے اور وہیں پر یہ مر گئے۔
اسی واقعے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قالوا تقاسموا باللہ، کہنے لگے ہم آپس میں قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم رات میں اس پر حملہ کریں گے، واہلہ، اور اس کے اہل پر، ثم لنقولن، پھر ہم ضرور بھی ضرور کہیں گے، لولیہ، ان کے ولیوں سے، ما شہدنا مہلک اہلہ، نہیں تھے ہم حاضر ان کے اہل کی ہلاکت کے وقت، وإنا لصادقون، بے شک ہم سچے ہیں۔ فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ، پس اگائے ہم نے اس کے ذریعے سے باغ ذات بہجہ، رونق والے، خوش نما، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم ہے جو برابر قرار دیتے ہیں۔ یعدلون کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کا دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں عدل سے، اور دوسرا معنی ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں، یعدلون، اللہ کی عبادت سے اور شرک کے کرنے سے اعراض کرتے ہیں، شرک نہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ بل ادارک کا علم فی الآخرہ، بلکہ ختم ہو گیا ان کا علم، یا انتہا کو پہنچ گیا ان کا علم آخرت میں، یعنی آخرت کے بارے میں۔ قل عسیٰ ان یکون ردف لکم، فرما دیجئے قریب ہے کہ امید ہے کہ ہو قریب ہی ہو جائے تمہارے، پیچھے ہی آئے تمہارے بعض وہ جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو۔ آگے فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک کہ آپ نہیں سنا سکتے مردوں۔ یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تو دیکھیں اس آیت کے اندر، اسی طرح دوسری دیگر آیات کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ سنا نہیں سکتے، یعنی یہاں جو نفی کی گئی ہے وہ سنانے کی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافی رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مردوں کے سننے کی سماع موتیٰ کی نفی کرتی تھی، عبداللہ بن عمر اس کا اس بات کرتے تھے، اس وقت سے یہ مسئلہ اختلافی رہا، لہٰذا اس کے اندر شدت اختیار کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ رہی مسئلے کی بات، تو ان آیات کے اندر نفی ہوتی ہے سنانے کی، سننے کی نہیں ہے۔ البتہ دوسری آیات کے اندر جو شہداء کے بارے کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بل احیاء، ان کے اندر زندگی ہے، ان کو اللہ زندگی دیتے ہیں، عند ربہم یرزقون، رزق بھی دیا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر زندگی کا شعور ہوتا ہے۔ تو شہداء کی وجہ سے، شہداء کے لیے جو آیت ہے اس نص سے اتنا ثابت ہو گیا کہ مردوں کے اندر، باقی مردوں کے اندر امکان پیدا ہو گیا زندگی کا اور شعور کا، کہ جب شہیدوں کے بارے میں ہے اللہ کی طرف سے آ گیا تو باقیوں میں بھی امکان ہے کہ ان کے شعور ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح سند کے ساتھ، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی قبر پہ سے گزرتا ہے اور اس کو جب سلام کرتا ہے تو اللہ مردے کی روح واپس لوٹا دیتے ہیں اس میں، تاکہ وہ سلام کا جواب دے سکے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سلام کا جواب دینے کے لیے روح کو لوٹایا جا سکتا ہے، یعنی سلام کا جواب دیا جا سکتا۔ تو اب ایک طرف زندگی کا امکان ثابت ہوا، دوسری جگہ سے سلام کا جواب ثابت ہوا، دو باتیں ثابت ہو گئی۔ اس کے علاوہ، سلام کے علاوہ باقی چیزوں کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن کے درجے میں ہے، اس کے بارے میں ہم تحقیقی نہیں کہہ سکتے کہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ ہاں البتہ ایک حکم یہ ہے کہ اس سے جو خلاصہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہ کہا جا سکتا کہ ہر مردہ ہر ایک کی ہر بات کو ہر وقت سنتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا، کوئی مردہ کسی بھی شخص کی کسی بھی بات کو کسی وقت نہیں سنتا، یہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ درمیانی بات ثابت ہوتی ہے، موجبہ جزیہ کے طور پر بعض مردے بعض لوگوں کی بعض باتیں بعض وقت میں سن لیتے ہیں، سن سکتے ہیں جب اللہ چاہے گا، کیونکہ روح کا لوٹا دینا اور زندگی کے شعور کے پیدا ہونے کا امکان ثابت ہے، لہٰذا ہم یہ نامکمل نفی کر سکتے، نامکمل اس بات کر سکتے، بلکہ ہم درمیان میں رکھیں گے اس بات کو۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے جو کلام کرے گا ان سے۔ یہاں تین باتیں ہیں، پہلی ہے دابہ، کہ دابہ کیسا ہوگا، کون ہوگا؟ کہتے ہیں یہ ایک واقعی ایک چوپایا ہوگا جس کے متعلق تفاسیر کے اندر مختلف تفاسیر منقول ہیں، کہ وہ بیل جیسا اس کا سر ہوگا، خنزیر جیسی آنکھیں ہوں گی، ہاتھی جیسے کان ہوں گے، اس طرح اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ من الارض، زمین سے، یہ تین مرتبہ زمین سے نکلے گا، احادیث سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ یمن سے نکلے گا، دوسری مرتبہ مسجد حرام میں سے ہی نکلے گا، اور پھر کلام کرتا ہوا زمین کے اندر چلا جائے گا، اور پھر لوگ نماز پڑھنے لگیں گے، پھر ان کے پیچھے سے نکلے گا تیسری مرتبہ۔ تکلمہم، کلام کرے گا، کیا کلام کرے گا؟ اس میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اگلا جملہ جو آیت کا ہے وہ یہی کہے گا کہ ہماری آیتوں پر کافر لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کہے گا اسلام کے سوا سب مذہب باطل ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ یہ شخص مومن ہے، یہ شخص کافر ہے، نشان لگاتا جائے گا، اور جس پہ نشان لگا مومن ہونے کا وہ مومن ہوگا، جس پر نشان لگا کافر ہونے کا وہ کافر ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کلام کرے گا، مطلب عام کلام کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، گھبرا جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہے مگر وہ جن کو اللہ چاہے۔
یہ نفخہ کون سا ہوگا اور یہ مستثنا جو ہیں اس سے یہ کون ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ اور جو مستثنا ہیں کیا ان پر موت طاری ہوگی یا نہیں ہو؟ اس کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ یہ نفخہ جو ہے نفخہ پہلا ہی ہوگا، یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات من فی الارض، اور اسی طرح دوسری جگہ ہے فصعق من فی السماوات من فی الارض الا من شاء اللہ۔ یہ دونوں ایک ہی نفخے ہیں، یعنی نفخہ اولا ہوگا۔ بعض رات نے ان کو الگ الگ بنایا کہ پہلے گھبراہٹ ہوگی پھر بے ہوشی ہوگی یا موت ہوگی، لیکن احادیث میں دو کا ہی تذکرہ آتا ہے، لہٰذا یہ نفخہ اولا ہی ہوگا، پہلے گھبراہٹ ہوگی پھر بے ہوشی ہو جائے گی۔ بے ہوشی اس طرح سے ہوگی کہ جو زندہ ہیں وہ صاعقہ مرنے کے معنی میں ہوں گے، وہ سب مر جائیں گے جو زندہ ہیں، تمام مخلوقات سوائے مستثنا کے، اور جو مر چکے ہیں عالم برزخ میں ہیں وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی یا نہیں، تو اس کے اندر قطعی بات نہیں کی جا سکتی حدیث کی وجہ سے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، اور اس کے بعد جب میں وہاں پہنچوں گا حدیث پاک مفہوم ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو عرش کا پایا پکڑے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم انہیں بے ہوشی ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں قطعی نہیں کہا جا سکتا۔ تو جتنے بھی لوگ ہوں گے دنیا میں زندہ وہ مر جائیں گے، اور جو عالم برزخ میں ہوں گے ان پر بے ہوشی طاری ہو، مگر من شاء اللہ۔ یہ مستثنا کون ہے؟ ایک روایت کے مطابق یہ شہداء ہیں، اور ایک کے مطابق حاملین عرش اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل ہیں۔ یہ حاملین عرش 4 فرشتے اور شہداء ہوں گے جن پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاملین عرش کو بھی موت آئے گی اور فرشتوں کو بھی آئے گی۔ سب سے آخر میں جو موت آئے گی وہ آئے گی جبرائیل کو ہی موت آئے گی، اور جب سب مر جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے، جو بڑی مشہور ہے، سب مر جائیں گے، اس کے بعد سب کو موت آئے گی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زمین و آسمان کو پیدا کریں گے، دوبارہ سے ان کو زندگی دیں گے، اور پھر یہ اٹھ کر اللہ کے روح پیش ہوں گے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس داخرین، جھکے ہوئے ہو کر۔ صنع اللہ الذی، یہ اللہ کی صنعت ہے، اللہ کا کام ہے، اتقن کل شیء، مضبوط کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے جس نے ہر شے کو۔ من جاء بالحسنہ، جو لائے گا نیکی، نیکی حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یا اخلاص ہے، یا اطاعت ہے، یا سب ہی مراد ہو سکتا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی، یہاں بلدہ سے مراد مکہ ہے۔